بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس قوم کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ یہ تقریباً 1000 سال پرانی بات ہے کہ ملک یمن پر اسد تبان حمینی نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا الاول کے نام سے مشہور ہوا۔ تبا بادشاہ پوری دنیا کو فتح کر رہا تھا اور یہ اپنے وزیر کے ساتھ اس شان سے نکلا کہ اس کے ساتھ 1 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1 لاکھ گھوڑ سوار بھی شامل تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ بہت ہیبت اور حیرت کے ساتھ بہت عزت اور احترام سے ان سے پیش آتے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء کو چن کر اپنے قافلے میں شامل کر لیتا۔ تو یوں ناظرین، کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4000 علماء تبا کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کا ذرا بھی استقبال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی۔ تو وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے لوگوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا۔ اللہ کی قدرت کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس کی آنکھ، ناک اور کان سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے تبا کے پاس ایک لمحہ بھی بیٹھنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا لیکن کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم وزیر کے پاس آیا اور رازداری سے کہنے لگا کہ اگر بادشاہ میرے کچھ سوالوں کا سچ سچ جواب دے دے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو تبا فوراً راضی ہو گیا۔ پھر وہ عالم تبا کے پاس پہنچا۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تو عالم نے پوچھا، اے بادشاہ، سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے بارے میں تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تو ناظرین، تبا جو بیماری کی وجہ سے بالکل نڈھال تھا، فوراً اپنا برا ارادہ عالم کو بتا دیا۔ یہ سن کر عالم نے کہا، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ کعبے کا مالک چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ لہٰذا تبا نے فوراً کعبہ کو گرانے کے ارادے سے توبہ کر لی۔ تو ابھی وہ عالم گئے بھی نہیں تھے کہ تبا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی یہ بات اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھ کر تبا اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کسی نے کعبہ پر غلاف نہ چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا کعبہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ میں ان دنوں آبادی نہ تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ تبا کے ماننے والوں نے یہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا انہیں مار ڈالے۔ تبا کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا۔ تو علماء نے پھر کہا کہ یہاں پر ایک ایسے نبی تشریف لائیں گے جن کی وجہ سے مدینہ اور کعبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے
اور وہ شخص بہت خوش قسمت ہوگا جو کہ ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید تک مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا ہمیں اس نبی آخر الزماں کا زمانہ نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے فیض یاب ہو جائے۔ وزیر کی زبانی یہ صورتحال جاننے کے بعد طبا نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں اس نبی آخر الزماں کا دیدار ہو جائے۔ اس خیال سے طبا نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوا دیے، ان کی شادیاں کروائیں اور ان کو خوب مال و دولت بھی دے دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ مکان بھی تعمیر کروایا، اور تمام علماء کو وصیت کی کہ جب بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان ان کی آرام گاہ ہوگا۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مفہوم کچھ یوں تھا: طبا الاول کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اے نبی آخر الزماں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اس کو قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی مہر لگائی اور اس خط کو علماء کے سردار کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ کی ان سے ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا پھر آگے ان کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے رخصت ہو گیا اور پھر 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال کے تقریباً 1000 سال بعد نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل اس خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور اکرم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں پر میرے رب کا حکم ہوگا وہاں پر یہ اونٹنی رک جائے گی۔ تو ناظرین، وہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی عالم کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبا کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبا نے خاص طور پر نبی آخر الزماں کے لیے بنوایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے، حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ ابو لیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حیران ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ طبا کا وہ خط پڑھا
تو فرمایا کہ صالح بھائی طبہ کو آفرین ہو۔ یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی آپ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ تو یہ تھا یمن کے بادشاہ طبہ اول کا ایک ایمان افروز واقعہ، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔